ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آزمائش کا مہینہ ختم ہوا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا ہے، اور ایک محرم کا مہینہ، یہ بھی آزمائش کا مہینہ، 12واں مہینہ وہ بھی آزمائش کا تھا، اور یہ پہلا مہینہ یہ بھی آزمائش کا ہے۔ وہاں آخری کیا آزمائش تھی؟ اس مہینے کے آخر میں کیا آزمائش تھی؟ وہاں پر آزمائش یہ تھی کہ جناب اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ رب هب لي من الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومحبانا وملجانا محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، اور تمام درود و سلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ
مقدسہ مطہرہ منورہ کی پیش کرنے کے بعد میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، آج 10 محرم الحرام ہے۔ یقیناً ہم سارے دوست احباب اکٹھے ہو کر جمع ہو کر شہدائے کرب و بلا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز کے اندر اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں اور اپنی چاہتوں کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دعا ہے کہ مولا کریم ہمارا کھانا یا ہم مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اللہ قربان جاوا میرے پاس نبی کے دیوانے ہو جہاں فرماؤ کون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین یہ کون ہیں؟ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے بلو سردار ہیں۔ کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کریم آقا کریم علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جب کھیلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ کریم آقا علیہ السلام نے میرے مولا امام حسین کے لیے اپنا منبر چھوڑ دیا۔ اور مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر ہوئے تو مزاح کے طور پہ آپ نے عرض کیا کہ یہ سوار کتنا اچھا ہے، یعنی جس کے اوپر سواری کی ہے یہ سواری کتنی اچھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اے عمر تو سواری پوچھتا ہے تو سوار تو دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سیدی امام حسین علیہ السلام، چلے آپ کو لے کے چلتا ہوں قربانیوں کا تسلسل ہے، جہاں محبتیں ملتی ہیں، جہاں پیار ملتا ہے، جہاں عالی نسب ملتا ہے، جہاں مقام و مرتبہ ملتا ہے، پھر آزمائشیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، پھر آزمائشیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آزمائش کا مہینہ ختم ہوا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا ہے، اور ایک محرم کا مہینہ یہ بھی آزمائش کا مہینہ، 12واں مہینہ وہ بھی آزمائش کا تھا اور یہ پہلا مہینہ یہ بھی آزمائش کا ہے۔ وہاں آخری کیا آزمائش تھی؟ اس مہینے کے آخر میں کیا آزمائش تھی؟ وہاں پر آزمائش یہ تھی کہ جناب اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ رب هب لي من الصالحين، کیا اولاد کرتے ہیں؟ اے باری تعالیٰ مجھے سونا سونا میٹھا میٹھا بچہ عطا فرما، بیٹا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا ہم نے اپنے خلیل کو، اپنے نبی ابراہیم کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ خلیل بھی تھے، خلیل بھی ہیں، خلیل کے ساتھ پھر آزمائش کیا دی؟ 80 سال کے اندر اولاد دے دی۔ اولاد جب ہو گئی پھر میرے رب نے فرمایا اے میرے خلیل، اب اگر میرے خلیل ہونے کا دعویٰ ہے، تو میرا خلیل ہے،
تو پھر یہ جو اولاد تجھے میں نے دی ہے اب یہ میرے راستے پہ قربان کر. ذرا دعویٰ دیکھیں، ذرا محبت دیکھیں. اللہ اللہ قربان ہے. میرے پاک نبی نے دیوانے توجہ فرماؤ. آج ذرا سوچ سکتے ہیں 80 سال کی عمر ہو، 100 سال کی عمر ہو، اس عمر میں جا کر اولاد مانگی جائے. اولاد کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کا نور ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، دل کا لشت جگر ہوتی ہے، روح کا سکون ہوتی ہے. 80 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اگر اولاد عطا فرما دے، اولاد ملنے کے بعد حکم ہوتا ہے اے میرے پیارے ابراہیم تو میرا خلیل ہے. خلیل اپنے محبوب سے کوئی چیز پیاری نہیں کرتا. اب یہ تجھے جو لال عطا دیا ہے اسے میری راہ میں قربان کر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نا، میں مختصر کر کے خلاصہ آگے لے کے آؤں گا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ 12واں مہینہ بھی کور ہو جائے اور پہلا مہینہ بھی کور ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرما دی. جب اولاد مل گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں، اس بات کو قرآن نے نقل کیا ہے. کیا کیا؟ فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. فرمایا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے نیند کے عالم میں دیکھا ہے. اے میرے بابا جان کیا دیکھا ہے؟ فرمانے لگے میرے بیٹے میں نے دیکھا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے تجھے ذبح کر رہا ہوں. بتا تیرا کیا مشورہ ہے؟ تو یہ بیٹا اور والد یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے. والد بھی نبی تھے اور بیٹے بھی نبی تھے. والد کو کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، بیٹے کو کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ. اللہ اللہ قربان جاؤں میرے پاک نبی نے دیوان توجہ فرماؤ. پھر دیکھنے والوں نے وہ منظر دیکھا. وہ وقت بھی آیا کہ جب اپنے صاحبزادے کو تیار کر کے لے جانے لگتے ہیں تو شیطان نہیں آتا ہے راستے میں. کان میں آ کر کہتا ہے اے پیارے اسماعیل یہ تیرے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تیرے بابا تجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے کہ میرے بابا مجھے اپنے والد کے دوست کے ہاں شادی کے لے کے جا رہے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں. وہ کان کے اندر کہتا ہے نہیں نہیں یہ آپ کو ایسے بول کے لے جا رہے ہیں حتیٰ کہ یہ آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. آپ نے سوچا، آپ نے فرمایا او لعین تو مجھے لعنتی لگتا ہے، یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے. اگر اسماعیل کو اللہ ہزاریں جانیں دے دے پھر اپنے نام پہ مانگے تو ہزاریں جانیں قربان کر دے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا 12واں مہینہ بھی قربانی کا تھا. اللہ نے امتحان لیے اور یہ پہلا مہینہ مولا امام حسین علیہ السلام کی امتحان کا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی امتحان سے کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے لال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ